یہ واقعہ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ واقعہ اب مجھے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پیغمبر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں قرآن دیا، اور اب اگر ان لوگوں کو بھی میں نے پیغمبر دیے اور میں نے ان کو صحیفے دیے، لیکن یہ مستقل نافرمانی کرتے رہے تو میں ان پہ مختلف قسم کے عذاب لاتا رہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ مختلف قسم کے عذاب آئے، مینڈکوں کے آئے، خون کے آئے، اور کافی عذاب ان پر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے نافرمانی کی لیکن تم بچ کے رہنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ واقعہ مجھے اللہ تعالیٰ کہ تم بچ کے رہنا، میں نے قرآن دیا ہے اور اس کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں، اور قرآن ایک اللہ کا کتاب ہے، اللہ کا نور ہے، اس کو تم سمجھو۔ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے کہ اس قوم کی طرح نافرمان مت بننا جیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا اور ان کی نافرمانی کی اور اللہ اور پیغمبر کو ناراض کرتے رہے، اس طرح تم نہیں کرنا۔ اچھا، اب اگر دیکھا جائے تو ہم تو نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب اگر میں اور مسلمانوں کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے پاکستان کی طرف آ جاؤں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہم نے بنایا ہے، قائد اعظم نے اسلام کے نام پہ، ایک دین اسلام کے نام پہ بنا ہے، ایک الگ مملکت، ایک الگ اپنی عبادت، اپنی اللہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے کلمے کے نام پہ بنا۔ ہم کیا کر رہے ہیں 70 سال سے، ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ تو اب اور پھر مسلسل اور ابھی تک صورتحال دن بدن بگڑتی چلی جا رہی۔ اب ہم پہ کس وقت عذاب کا کوڑا آتا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں اب ہم لوگوں کو جاگ جانا چاہیے کہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کے میں پکڑ سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا، لوط علیہ السلام کی قوم کو پکڑا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی قوم کو بھی یا قوم یا فرد کو نہیں ہلاک کرتا جب تک ان تک اپنا میسج، اپنا پیغام نہ پہنچا دے۔ تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو پہلے اپنا نمائندہ بھیجا اور کتاب بھیجی، اپنا پیغام بھیجا، جس نے بھی نہیں مانا، چاہے قوم ہو چاہے فرد ہو، جو بھی نہیں مانے گا وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ اس دنیا میں بچ گیا تو قبر میں آ جائے گا، قبر ہے تو دوزخ میں، پھر تو وہاں تو اور تو جگہ ہے نہیں، یہی دنیا اصل ہے، یہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کھاتا بند ہو جائے گا، سب قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اب ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اس وقت آپ لوگ پاکستان میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور یہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن کی طرف واپس آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میثاقاً غلیظا۔ اب یہ دوسرا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ ہوا، لوگوں نے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے اس میں بیان، پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہاں کیا ہوا، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہ 70 لوگوں کو، جو بڑے ان کے حکمران تھے، ان کو لے کے کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اب نقشہ ایسا ہے کہ یہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کو بٹھال دیا۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب پہاڑ کے دامن میں بیٹھو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر ابھی گر جائے گا، ہم اس کے نیچے کچلے جائیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں ان سے وعدہ لیا، لیکن انہوں نے وہاں بھی نافرمانی کی۔
پھر دوسری جگہ جب یہ سرائے سینا میں تھے، اللہ کی طرف سے من اور سلوہ ان کے لیے تھا تیار، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، دھوپ کے لیے بادل ان کو سایہ کرتے تھے اور خوراک ان کو تیار ملتی تھی۔ تو یہ یہاں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے کہنے لگے یہ تو کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، ہمیں تو پیاز چاہیے اور لہسن چاہیے اور کھیرا چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور چاہیے، یہ تمام چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو تم شام کی طرف بیت المقدس کی طرف جاؤ، وہ سرسبز ہے، وہاں جاؤ، اس کو فتح کرو اور وہاں جاؤ اور اس کو لیکن جب جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ تو زیادتی نہیں کرنا، اطاعت اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اس میں وہاں داخل ہونا۔ اور پھر تیسری چیز یہاں آئی کہ ان کی ہفتے کی چھٹی ہوتی تھی، ہمارے جیسے ہماری جمعے کی چھٹی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کا عبادت کا دن تھا، وہاں بھی انہوں نے زیادتی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو وہاں بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان سے سخت وعدہ لیا کہ آئندہ میں یہ تم نے اتنی زیادتیاں کر دی ہیں، اتنی نافرمانیاں کر دی ہیں، اب مت کرنا اور تم اللہ کی نافرمانی مت کرنا، پکا وعدہ لیا۔ لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ مختلف طریقے سے موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک 30 سال تو یہ مصر میں موسیٰ علیہ السلام میں ان کو تبلیغ کرتے رہے، اپنے معجزے دکھاتے رہے سب، پھر ان کو چھوڑوا کے فرعون سے چھوڑوا کے سرائے سینا میں لے کے گئے، وہاں بھی ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بچڑا بنا لیا اور پھر کھانے میں ناشکری کی۔ اب یہ ناشکری تھی، تیار کھانا آتا تھا تو یہ ناشکری تھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے مختلف طریقے سے بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہر قدم پہ ناشکری کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے اللہ کی اور اپنے پیغمبروں کی۔ جمعے کا دن، ہفتے کا دن ان کا عبادت کا تھا، اس میں بھی یہ دھوکہ بازی۔ اب وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیا کے کام نہیں کرنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے۔ اچھا، یہ ایسی جگہ تھے کہ وہاں ان کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیوں کو تھا، مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن اللہ کی شان اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آزما سکتا ہے۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس دن تم شکار نہیں کرنا، کوئی بزنس نہیں کرنا، دنیا کا کام نہیں کرنا، عبادت کرنا، تو انہوں نے اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی تھی، تو اب ان کے منہ میں پانی آیا، تو انہوں نے ایک تدبیر کی کہ وہ سمندر سے انہوں نے ایک چھوٹی سی نالی سی یا نہر سی نکالی، اور جب ہفتے کے دن بہت سی مچھلیاں آ گئی تو وہاں انہوں نے رکاوٹ واپس سمندر میں نہ جائیں، وہاں انہوں نے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بھی پسند نہیں آئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اس دن بھی ان لوگوں نے، تو یہ نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، نقش قدم پر چلے گی۔ تو اب یہ ہم لوگ نقش قدم پر چل رہے اس وقت، تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ مجھے سب یہ واقعات اور یہ پیغمبروں کے اس لیے بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے، ان کے پاس پیغمبر آئے، میں نے ان کو اپنا پیغمبر بھی دیے اور کتابیں بھی دی، لیکن یہ مسلسل نافرمانی کرتے گئے، تو پھر ان کی جو امامت تھی وہ میں نے ان سے چھین لی۔ تو اب اس وقت ہمارے پاس ہے، اگر ہم اس طریقے سے مسلسل، اب 100 سال سے تو ہم کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے کب تک اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائم دے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن آخرکار ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا، ہم سے بھی ہاتھ کھینچ لے گا، ہم پہ بھی عذاب نازل کر دے گا، ہماری ان کی جگہ ہمیں لایا تھا، ہماری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو اب ان تمام واقعات سے ہمیں سبق سیکھنا ہے، اور سبق اس میں ایک ہی ہے کہ اللہ کی بندگی اور فرما برداری۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ جسم کے ہاتھ پیر آنکھ زبان ہر چیز اللہ کی، یہ تمام دنیا کی نعمتیں یہ اللہ کی ہیں، ہمارا کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دیا ہے کہ یہ دنیا کو استعمال کرو، لیکن اس طریقے سے استعمال کرو
کہ اس سے تمہیں میری رضا بھی مل جائے, میری بندگی بھی مل جائے, میرا قرب بھی مل جائے, میرا دیدار بھی مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا, میری زندگی, یہ سب دنیا کی نعمتیں اس لیے دی ہیں. تو اب مجھے کیا کرنا ہے, تو مجھے سمجھنا ہوگا کہ میں ان تمام نعمتوں کو, اپنی زندگی کو, اپنے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر عقل شعور جو کچھ دیا ہے, دنیا کی جو نعمت دیا, اس کو کیسے استعمال کروں کہ اس کے بدلے میں میری آخرت اچھی ہو جائے, دنیا میں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے, اللہ کا دیدار ہو جائے, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں. تو یہ قرآن میرے لیے اس لیے ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کی ہر لمحہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تمام امتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے دیے, ان تمام پیغمبروں کی جو امتیں تھی, ان کے واقعات, ان کے حالات مجھے بتائے کہ دیکھو ان کو بھی میں نے تمام یہ نعمتیں دی تھی, انہوں نے نافرمانی کی, ان کو بھی میں نے پیغمبر دیا, اپنا پیغام دیے, کتابیں دیے, صحیفے دیے, ان کو ٹائم دیا, ان کو تمام دنیا کی نعمتیں دی, لیکن وہ مسلسل نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس سے ہاتھ اٹھا لیا. اب اگر آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اس وقت تو سارے مسلمان خوار ہیں, مسلمان برباد ہیں, مسلمان کمزور ہیں, ایمانی لحاظ سے مسلمان مظلوم ہیں, ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف, اور ہم نان مسلم تو خوب کامیاب ہیں, ان کو تو اللہ تعالیٰ خوب دے رہا ہے. تو اب اس لیے دے رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے لیے اللہ نے اب مجھے موقع دیا ہے کہ تم اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرو. اگر میں نے اس دنیا کو آخرت کے لیے نہیں استعمال کیا تو میری آخرت بھی خراب, دنیا بھی خراب. آخر جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی دی, پیغمبر بھی دیا, صحیفے بھی دیے, انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا. اب اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی, تو اللہ کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ایک حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا کی جو ہے میرے کی تمام نعمتیں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے. تو مجھے دنیا کی نعمتیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھے کہ اس پہ بڑا فضل ہے, وہ بڑے کامیاب ہے. نہیں, اصل جو ہے ایمان, یقین محکم, نفس مطمئنہ, اللہ سے, اس دنیا میں اللہ سے جڑنا, اللہ کے رنگ میں رنگنا, اللہ کا خلیفہ بننا, اللہ کے دوست بننا, یہ اصل نعمتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا ہے, اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر, نمونے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اگر میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کہ نہیں میرا ہوگا. اس نقصان سے بچنے کے لیے مجھے اپنے غفلت کی زندگی سے باہر آنا چاہیے, اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے, کس مقصد کے لیے یہ زندگی دی ہے. اس زندگی کو میں کیسے استعمال کروں کہ میری دنیا آخرت دونوں اچھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دنیا آخرت دونوں کے لیے دی ہے, لیکن دنیا اللہ نے لکھ دی ہے, آخرت اللہ تعالیٰ نے, جنت اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, تگ و دو کرنی ہے, اپنے نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جب بات بنے گی, نہیں تو نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اس لیے اچھا, فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم وقلوبنا غلف. اچھا, اس اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے, یہ عہد بار بار عہد توڑنے کی وجہ سے, اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے کی وجہ سے, انبیاء کے قتل بغیر کسی حق کے, قتل تو ہے ہی ویسے, اور پھر انبیاء کو قتل کرنا, ان کو قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. وقولہم قلوبنا غلف, پھر یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں سے کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تمہاری باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی, ہمارا تو جو جی چاہے گا ہم وہ کریں گے, ہمارے آباء و اجداد جو کرتے آئے ہم وہ کریں گے, ہم تمہیں نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہماری دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, یہ غلاف نہیں ہے, یہ میری مہر ہے. بل طبع اللہ علیہم بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اللہ کہتا ہے یہ
ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے سمجھ کی، یعنی ان کی سمجھ ختم ہو گئی ہے کہ کیا نیکی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کہ کس میں اللہ کی رضا ہے، کس میں اللہ رسول کی رضا ہے، یہ سب سمجھ ان کی ختم ہو گئی ہے۔ ان کو صرف دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، اگر ایمان لائے بھی ہیں تو بہت تھوڑے۔ اچھا، اگر یہ صورتحال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے لیے کی، یہ سیم ہم مسلمانوں میں ہے۔ کیوں کہ ہم بھی تو کتنے علماء کو ہم نے قتل کیا، ہم اللہ کے میثاق، اللہ کے وعدے کو کتنا توڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو توڑا۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں مسلمان، ہم مردن شمارے والے مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیا ہم زندگی اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اب یہ سب اس کے اس میں آتی ہیں۔ نہیں، کیا ہم اللہ کی آیتوں کی ویسے ہی عمل کر رہے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ نہیں کر رہے۔ تو اب یہ سے تو اب اس کا کیا، جب ہم نہیں کر رہے، اللہ کا کہنا نہیں مان رہے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، اپنی زندگی کو ہم نے وقف نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی، میرے دل پر بھی مہر لگا دی ہے، میری سمجھ کو بھی ختم کر دیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس انکار کی وجہ سے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس لیے کہ میں اس دنیا کو، اس دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کروں، اسی دنیا اس طریقے سے استعمال کروں کہ اسی دنیا ہی میں اللہ سے جڑ جاؤں، اللہ کو پہچان لوں، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں؟ یہ تمام رسم رواج ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مہر کی دی ہے۔ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ میری زندگی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں گزر رہی، اور نہ میں گزارنا چاہتی ہوں، نہ میں سمجھنا چاہتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ میرے دل پہ بھی مہر لگ گئی ہے، میری سمجھ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے۔ کیوں؟ مسلسل انکار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، پھر اللہ تعالیٰ مجھے وقتاً فوقتاً جگاتا بھی رہتا ہے، وقتاً فوقتاً تنبیہ بھی کرتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً حالات بھی ایسے لاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جگانے کی کوشش کرتا ہے، کہ غفلت کی نیند سے اٹھانے کی لیکن مجھے ہوش نہیں آ رہا۔ اس وقت ساری پاکستانی قوم جو ہے وہ بے ہوش ہے، اسے ہوش میں نہیں ہے، وہ سب غفلت میں ہے، سب کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمام اسلامی ملک کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، سب دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو بس یہ ہے اب وہ مہر جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہم اللہ اور رسول کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس تمام اللہ کی دنیاوی نعمتیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ تو مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ جو مجھے دنیا کی نعمت مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے، کس وجہ سے مل رہی ہے؟ کیا میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہی ہوں؟ نہیں چل رہی، پھر بھی میں نعمت میں ہوں، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا۔ تقدیر دنیا اللہ تعالیٰ نے میری لکھی ہوئی ہے، جو کچھ دنیا کی نعمتیں اس نے میرے تقدیر میں لکھی ہیں وہ مجھے ملیں گی، چاہے میں اللہ کو مانوں یا نہ مانوں، چاہے میں قرآن و سنت پر عمل کروں یا نہ کروں، وہ نعمتیں ملیں گی، ہر حالت میں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جو کھچائی ہوگی، اس کے بعد جو پکڑ ہوگی، موت کے بستری پہ پتہ چل جائے گا کہ جنت ہے کہ دوزخ ہے، اللہ کی رضا ہے کہ نافرمانی ہے، وہیں پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب تو مجھے سمجھنا چاہیے، اب مجھے اپنے کو دیکھنا چاہیے، کیا میں اس وقت ایمانی حالت میں ہوں؟ کیا میری سوچیں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا چلنا پھرنا، میرے تعلقات، میرے رات دن، کیا اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے میں گزر رہے ہیں کہ نہیں اپنی خواہشات، اپنی مرضی، اپنی خوشی ہلا گلا اس میں گزر رہے ہیں؟ تو اب ہمیں یہ تمام واقعات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبروں کے بتائے،
اور امتوں کے بتائے، اسی لیے بتائے کہ وہ ان کو میں نے اتنے انعامات دیے، اتنی نعمتیں دی، انہوں نے کفر کیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا، بالکل مغضوب علیہ کر دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب میں نے تمہیں چنا ہے، اگر تم بھی نہیں کرو گے تو تمہیں بھی ہٹا دوں گا، میں اوروں کو لے آؤں گا۔ تو ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے، مجھے احساس بھی نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو اور مجھے احساس ہی نہ ہو کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض۔ ظاہر ہے یہ تو ویسے تو نہیں پتا، جب میں دنیا میں مگن ہوں تو مجھے تو نہیں پتا چلے گا، میرے جب تک ضمیر زندہ نہیں ہوگا، میرے دل میں جب تک اللہ اور رسول کی محبت اور خوف نہیں آئے گا، مجھے نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ پتہ چلانے کے لیے وقت کے امام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم ایک ایک نقطے کو سمجھیں اور ظاہری بات میں عمل کریں، قرآن سنت پر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی